شاہ حسین پادشاہ حسین دین حسین دین پناہ حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ حسین حقا کے بنا الہ الہ حسین کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں دشت کربلا کو حسین نے عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا چھوا جو کنکریوں کو در بنا دیا قیدی جو آیا سامنے تو نے حر بنا دیا قیدی جو آیا سامنے تو نے حر بنا دیا دنیا عرض میں لاکھوں سجدے ہوئے ہر ایک کا جب انداز ہے مگر حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے حمد و صلات کے بعد اللہ جل مجدہ کی ذات بابرکات کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص اور اس کی مہربانی سے ہم سب محرم الحرام نئے اسلامی سال 1443 ہجری کے اس پہلے جمعۃ المبارک میں اللہ کے حضور جمع ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہمارے لیے اس نئے اسلامی سال کو پاکستان اہل پاکستان عالم اسلام اور اہل اسلام کے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنائے باہمی یگانگت یکجہتی اور عظیم خیر و فضل کی فضا و ماحول والا یہ سال اہل ایمان اور اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت پیدا فرمائے حاضرین محترم یہ ماہ مبارک محرم الحرام یقیناً ہمیں خانواد اہل بیت کی قربانیوں کا اور شہادت کی یاد دلاتا ہے تھوڑی آواز اونچی کر اور سب اہل ایمان کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دم بھرنے والا اپنی زندگی میں امن ضرور رکھے آشتی ضرور رکھے امن ضرور رکھے سلامتی کا دائی ہو کبھی بھی کسی کے لیے برا نہ سوچے کبھی بھی کسی کے لیے غلط تفکرات نہ رکھے اسلامی معاشرے کو بہترین فضا دینے کی دن رات تگ و دو میں رکھا روا رکھے اور ہمیشہ کوشش جاری رکھے لیکن ساتھ ہی
سید الشہداء، امام کربلا، امام کربلا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر سواری کرنے والے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں پرورش پانے والے، علی المرتضیٰ کے کردار کی پاسداری کرنے والے اور اللہ کے دین کو سنبھالا دینے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام لازماً دے دیا کہ جب کبھی اللہ کے دین کی سربلندی کی بات آئے، حضور کی شریعت کی تابعداری کی بات آئے، تو پھر اس وقت اگر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑ جائے تو اپنی جان قربان کر دینا، مگر کسی باطل اور طاغوت کے حق پر بیعت نہ کرنا، کبھی باطل کی فکر کو قبول نہ کرنا۔ اور یہ ساتھ یہ پیغام دے دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اقتدار طاقت نہیں، اقتدار طاقت نہیں، تخت پر نشین ہونا طاقت نہیں، ظلم طاقت نہیں، دوسروں کو اپنے تخت کے روب میں جکڑ لینا طاقت نہیں، بلکہ حق پر ڈٹے رہنا ہی طاقت ہے۔ حق پر قربان ہو جانا یہ اصل طاقت ہے، حق پر مستقیم ہو جانا، استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ وہ طاقت ہے جو عارضی تخت والی طاقت سے کتنی بلند ہے، جو کرسیوں سے بلند، جو تخت نشینی سے بلند، جو غرور سے بلند، جو اس عارضی تخت کے نشے میں مبتلا تھے، انہیں امام حسین نے بتا دیا کہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ڈٹا ہوں، اپنے محبوب نبی، اپنے نانا کی شریعت کی سلامتی کے لیے ڈٹا ہوں۔ اس لیے آج کا جو تمہارا یزید نشہ ہے، آج کی تمہاری جو تخت نشینی کی طاقت ہے، یہ عارضی ہے، مگر میرا حق کے لیے ڈٹ ڈانا قیامت تک کے لیے طاقت بن جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شہادت امام حسین زندہ باد۔ دیکھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یزید نے، واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، جب اپنی بیعت کے لیے یہ کہا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے کی بجائے یہ پیغام دیا اس وقت بھی اور قیامت تک آنے والی حضور کی ساری امت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو یہ پیغام دیا کہ مجھے جانا پڑے گا حرمت قرآن کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا حرمت قرآن کی خاطر، اور مجھے جانا پڑے گا عظمت ایمان کی خاطر، حرمت قرآن کی خاطر، اور مجھے جانا پڑے گا عظمت ایمان کی خاطر۔ نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، اگر میں نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے۔ واہ وفائے حسین، واہ حسین تیری وفاداری اللہ کے دین کے ساتھ اور حضور کی شریعت مطہرہ کے ساتھ۔ فرمایا کہ میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ بھی نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے، میرا کچھ بھی نہ رہے مگر خدا کا نام رہ جائے۔ اللہ اکبر، خدا کا نام رہ جائے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار تھی، اور آج بھی امام حسین یہی پکار رہے۔
औलादें किस को प्यारी नहीं होती, घर बार किस को प्यारा नहीं होता, इज्जत किस को प्यारी नहीं होती, गैरत किस को प्यारी नहीं होती। लेकिन अगर वो इज्जत, वो औलाद, वो जान, वो गैरत अल्लाह के दीन पर कुर्बान हो जाए, हजूर की शरीयत पर कुर्बान हो जाए, हजूर की नमूस पर कुर्बान हो जाए, तो फरमाया ये वो सौदा है, ये वो सौदा है जिस सौदे का कोई नेमुल बदल नहीं। तो बिरादरान मोहतरम, एक साल के बाद देखें, एक होता है सोग, एक होता है गम। सोग सिर्फ 3 दिन मनाने की इजाजत है। कितने दिन? 3 दिन। क्लियर कट वाज़े हदीस रसूल में हजूर ने फरमा दिया कि सोग सिर्फ 3 दिन का है। हाँ, अगर 3 दिन से ज्यादा सोग मनाया जा सकता है तो वो सिर्फ वो औरत मना सकती है जिसका शौहर फौत हो जाए। वो 4 महीने 10 दिन अपने शौहर के सोग में घर में बैठी रहेगी कि ये मरने वाले का सोग बना रही है। यकीनन सोग सिर्फ 3 दिन का है। लेकिन दूसरे नंबर पर आता है गम। क्या आता है? गम, जो मरते दम तक भुलाया नहीं जा सकता। कभी मरने वाले का, आपका, मेरा भी जवान भाई फौत हो गया, आप में से भी कई हो गए जवान फौत हुए, वालिदैन फौत हुए, बेटे बेटियां, रिश्तेदार, करीबी दूर वाले फौत होते हैं। कभी किसी ने 3 दिन या 5 दिन या 10 दिन हद जो घर में फातिहा के लिए बैठते हैं, तो कभी ये तो नहीं हुआ कि बस वो सोग का आलम जारी रहा, मगर गम ज़रूर मनाया जाता है। जब साल के बाद उस मरने वाले का दिन आता है तो घर के अंदर एक अफसोस का मकाम होता है। उस दिन चाहे कोई कितना ही, मैं ये सवाल करता हूं कि जो ये कहते हैं कि 10 मुहर्रम को भी शादी कर दो या 4 मुहर्रम को भी कर लो, ये कौन सा कोई कुरान हदीस में आ गया भी शादी और खुशी नहीं मना सकते? आई वॉन्ट टू रेज अ क्वेश्चन फॉर देम, जस्ट 1 क्वेश्चन। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर मुहर्रम के दिनों में या रबीउल अव्वल के दिनों में, जो बहार का मदीना है, खुशियों का महीना है, या किसी महीने के दिन में अगर तेरा बेटा फौत हो जाए, तेरी बीवी फौत हो जाए, तेरा जवान बेटा फौत हो जाए, तो क्या उस दिन तू दूसरे जवान बेटे की शादी करेगा? कोई मिसाल है तो ले आओ। ऐसा कहने वाला, लिखने वाला क्या अपने बेटे की शादी करेगा? यकीनन नहीं करेगा। भाई मेरा तो जवान बेटा फौत हो गया था, मेरे साथ जिंदगी गुजारने वाली वफा शार बीवी फौत हो गई थी, मेरा भाई फौत हो गया था, तो मैं तो कभी खुशी कभी भी नहीं करूंगा, मैं गम मनाऊंगा। अल्लाह अकबर। तो वो हुसैन जिसने अली असगर 6 महीने का बेटा भी रब की बारगाह में कुर्बान कर दिया कि मेरे अल्लाह तेरा दीन सलामत रहे, और मोहम्मद अपने भांजों की कुर्बानी भी दे दी। और अली अकबर की चढ़ती जवानी, 18 साल का अली अकबर चढ़ता, जवानी चढ़ता हुआ कि जो शादी के दिन होते हैं, खुशियों के दिन होते हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुशी से अली अकबर को घोड़े पे सवार किया। हालांकि मौत सामने, शहादत सामने है। किस लिए? किस लिए कि रब का दीन जो है उसकी कदरें पमाल करने वाला ये समझ ले, और क़यामत तक आने वाले समझ लें कि अगर रब के दीन की पमाली खुदा न खास्ता हो रही हो और मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो कुर्बान जाएं। उस वक्त सब कुछ कुर्बान कर दो। तो तेरे मेरे बेटे की अगर मौत हो, भाई की मौत हो, तो उस दिन हम खुशी नहीं करते। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिनके बारे में हजूर ने फरमाया, जिनके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं
حسین سے ہوں، وہ حسین جنہوں نے 6 سال کی زندگی حضور کی زندگی کے ساتھ گزاری ہے، وہ حسین جن کے سواری محمد مصطفیٰ ہیں، اور عام سواری بھی نہیں کہ جب حضور اس مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، جس مصلی کا طواف کرنے کے لیے صبح اور شام 70,000 فرشتے رب نازل فرماتا ہے، کوئی تیرا میرا مصلی نہیں ہے، کوئی عام مسجد نہیں ہے، مسجد نبوی ہے، اور وہ مسجد نبوی کہ جہاں حضور چل کے آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ما بینا بیتی و منبری ریاضم روضتم من ریاض الجنہ، میرے حبیب تو جہاں چل کے آتا ہے میں نے اسے جنت بنا دیا ہے۔ عام مسجد نہیں ہے، عام منبر نہیں ہے، عام مصلی نہیں ہے، اس مصلی پہ جب اللہ کے رسول سید الانبیاء محبوب خدا سجدے میں جاتے ہیں، حسین محمد کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، حسین حضور کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، اور قربان جائیں 3 دفعہ سنت ہے تسبیح کہنا، سبحان ربی الاعلی، مولا میں تو زمین میں ہوں تو اونچا ہے، 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ اللہ اکبر، مگر حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، اصحاب بھی نہیں اٹھا رہے کہ بھائی ہو سکتا ہے وہی نازل ہو رہی ہو، یہ وہ نماز ہے رب کی، مگر سکھائی تو مصطفیٰ نے ہے، سکھائی تو مصطفیٰ نے ہے۔ یا رسول اللہ کیف نصلی، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ آپ نے بتا دیا کہ رب کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یا رسول اللہ کیف نصلی، مگر پڑھیں کیسے؟ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے محمد نماز پڑھے ویسے نماز پڑھنی شروع کر دو۔ سجدہ طویل ہو جاتا ہے، سجدہ طویل ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، حضور سر نہیں اٹھاتے، وہ صاحب شریعت تھے، حضور کیا ہیں؟ شریعت ہیں، صاحب شریعت ہیں، آپ شارح بھی ہیں اور شارع بھی ہیں، یعنی اللہ کے دین کی تشریح بھی کرنے والے ہیں، اور جو خود کر دے رب اس کو دین بھی بنا دیتا ہے۔ بات ذرا غور سے سنیے گا کہ اللہ کے دین کی تشریح بھی فرمانے والے ہیں، اور جو زبان سے نکل جائے رب اسی کو قرآن بنا دیتا ہے۔ اللہ ما آتیتکم فخذوہ، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک لیں رک جاؤ، یہی رب فرماتا ہے میرا حکم اور میرا دین ہے۔ اللہ اکبر، اگر حضور چاہتے تو کھڑے ہو جاتے، کہتے حسین میں رب کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں رب کی نماز پڑھ رہا ہوں، مگر جبریل آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے حسین جب تک پیٹھ پر سوار رہے سر نہیں اٹھانے کی اجازت، سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 درجن نہیں، 2 درجن نہیں، 3 درجن نہیں، 4 درجن نہیں، 75 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھا، اتنا طویل سجدہ۔ اصحاب سوچنے لگ گئے کہ کہیں حضور کی روح کفت انصری سے پرواز تو نہیں کر گئے۔ جب حسین اترے، حضور سجدے سے واپس تشہد کی حالت میں ہے، سلام پھیر کے ساری کیفیت بتا دی، اور رب نے یہ بتا دیا کہ میرے محبوب یہ سجدہ اور حسین کو بھیجنا یہ کوئی عارضہ نہیں تھا، یہ کوئی دفعتاً اور اچانک نہیں تھا، یہ میں نے امت کو بتا دیا، تیری امت کو قیامت تک
یہ سجدہ اس لیے طویل کرنا ہے کہ اسی سجدے کو حسین نے کربلا میں بچانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، امام حسین۔ یہ سجدہ اس لیے طویل کروایا ہے کہ اسی سجدے کو حسین نے کربلا میں بچانا ہے، کربلا میں بچانا ہے۔ تو جس حسین کو حضور فرمائے کہ حسین منی و انا من حسین، اللہ اکبر، اور پھر فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہما یعنی حسن و حسین ہما ریحینتا یا من الدنیا والآخرہ، یہ حسن حسین میرے دنیا اور آخرت کے پھول ہیں، جنت کے پھول ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جنت کے پھول ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احبہما احبنی، جنہوں نے ان دونوں سے محبت کی اس نے محمد سے محبت کی، اور من ابغضہما، جنہوں نے حسن و حسین سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، بد نظری رکھی، بد نیتی رکھی، ابغضنی، حضور نے فرمایا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا۔ من ابغضنی، من ابغضنی، جس نے محمد سے بغض رکھا، اللہ اکبر، اللہ کے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ نے اس کے لیے آخرت حرام کر دی، جنت حرام کر دی۔ تو میں یہ چاند احادیث سنانے کا مقصد یہ تھا۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین ہما سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حضور نے فرمایا میرے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ زیغم صاحب 65 سال کے، الحاج امانت علی بیگ قادری صاحب ماشاءاللہ 85 کو چھو رہے ہیں، 90 کو چھو رہے ہیں۔ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں 70 سال، 60 سال، 90 سال، 100 سال، اللہ اکبر۔ لیکن حضور تو فرما رہے ہیں کہ حسن حسین نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے، بولیے نا، نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو پریشان ہونے کی بات نہیں، اس لیے کہ جنت جو ہے، جنت وہ دنیا نہیں ہے، جنت دنیا نہیں ہے۔ عمر کا گزرنا دنیا کے لیے ہے، بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، یہ دنیا کے عارضے ہیں، جنت کے عارضے نہیں ہیں۔ دنیا میں ہم بوڑھے بھی ہوں گے اس لیے کہ زندگی گزرنی ہے، یہاں سے جانا ہے، جنت میں جانا ہے، وہاں سے اور کہیں نہیں جانا۔ دنیا میں آ کے جانا ہے، جنت میں صرف آنا ہے، جانا کہیں نہیں ہے، وہاں کوئی عارضہ نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا جنت میں 100 سال کا بزرگ بھی اگر ایک قدم رکھے گا تو جوان ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جوان ہو جائے گا۔ جنت میں بڑھاپا نہیں، کیونکہ جنت عیب سے خالی ہے، دنیا عیب والی ہے، جنت عیب سے خالی ہے۔ جنت میں نہ غیبت، نہ چغلی، نہ فراڈ، نہ بد نظری، نہ کوئی اور کوئی مسئلہ، ہر چیز سے خالی ہے، وہاں کسی کو پرواہ نہیں ہوگی، چونکہ جنت کہتے ہی اسے ہیں جو عیب سے پاک ہو، جو عیبوں سے پاک ہو۔ تو اس لیے سارے جنت میں جا کے جوان بن جائیں گے، اور سارے جوانوں کے سردار حسین اور حسن ہوں گے۔ برادران محترم، بات یہ ہے کہ ان ہستیوں کے فضائل بیان کرتے رہیں، فضائل بیان کرتے رہیں تو پھر وقت کم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، یہ اصحاب رسول مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کر کے جب باہر جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام حسین کو علی المرتضی نے کندھوں کی سواری بنا لیا ہے، کندھوں پر سوار بنا لیا ہے، اللہ اکبر۔ یہ کیفیت دے کے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اے علی تیرے اوپر جو حسین سوار ہیں، حضور کا وصال ہو چکا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے تھے،
اے علی تیرے اوپر جو حسین سوار ہیں ایسے لگتا ہے سواری علی کی ہے مگر تصویر مصطفیٰ کی ہے، تصویر مصطفیٰ کی ہے۔ اے علی دیکھ تجھے رہے ہیں، نظارہ محمد کا کر رہے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھو برادران محترم، یہ ساری شانیں کس کی ہیں؟ حسن و حسین کی ہیں، اور اس حسین نے کرب و بلا کی سرزمین میں اپنے پیاروں کو قربان کروایا ہے، شہید کروایا ہے۔ جہاں بات لے کے آنا چاہتا ہوں، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہیں لے کے آنا چاہتا ہوں کہ جو کہیں بھئی ان دنوں کا غم منانے کی کیا ضرورت ہے، ان دنوں کا غم منانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی اگر حسن حسین تمہارے نہیں تو تم غم منانا چھوڑ دو، ان کی عزت اور حرمت کرنا چھوڑ دو۔ اگر حضور نے یہ فرما دیا ہے کہ جنت کے سردار، جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ حسن و حسین ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایقان ہے کہ جنت کا دروازہ ہوگا اور ایک طرف حسین کھڑے ہوں گے، دوسری طرف حسن کھڑے ہوں گے، اور جنت میں آنے والوں جنتیوں کا استقبال کر رہے ہوں گے، جنتیوں کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ اس لیے یہ کہنا چھوڑ دو، یہ لکھنا چھوڑ دو کہ محرم کی کیا ہمیں اہمیت ہے، توبہ نعوذ باللہ، جو مرضی کرو، شادیاں کرو، شادیانے بجاؤ، باجے بجاؤ، تو اگر اپنے بیٹے کے مرنے پر دوسرے بیٹے کی شادی نہیں کرتا تو یہ تو تیری جنت ہے۔ حسن و حسین تو ہماری جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب حضور سفر سے واپس آتے تو پہلے فاطمۃ الزہرا کے گھر جاتے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جاتے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ دروازے پر ہی تھے کہ اندر حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے کہ امام حسین رو رہے ہیں کسی وجہ سے۔ آئے حضور اندر، قدم رنجہ فرمایا اور آتے ہی امام حسین کو گود میں اٹھا لیا اور اپنی بیٹی کو کہا فاطمہ تمہیں پتہ نا حسین کا رونا محمد سے دیکھا نہیں جا سکتا، میں کبھی حسین کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی فرما دیا، اسی موقع پر فرمایا اے فاطمہ یہ یاد رکھنا، حسین و منی و انا من حسین، محمد مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اسی موقع پر تو برادران محترم یہ جو دن گزر رہے ہیں محرم کے، یہ غم حسین منانے کے دن ہیں، یہ غم حسین کہ ہماری کیفیت میں حسین کی شہادت کا غم ہونا چاہیے، خانوادہ اہل بیت کی قربانیوں کی یاد ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ہم اپنی نسلوں کو بتائیں، ہم اپنے گھر میں ان کا تذکرہ کریں، اس لیے کہ یہ وہ تذکرہ ہے جس کا تذکرہ رب نے قیامت تک جاری فرما دیا ہے، قیامت تک جاری کر دیا ہے۔ لیکن غم حسین منانے کا طریقہ ہے، غم حسین منانے کا طریقہ ہے، اور وہ بہترین طریقہ کیا ہے کہ جب نامی 10ویں محرم ابھی آنے والی ہے اس دن روزہ رکھو۔ کیا کرو؟ جب 7 محرم شروع ہو تو یہ اپنے اوپر طاری کرو کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن یزید پلیت نے حسین اور اہل بیت رسول کا پانی بند کر دیا تھا، پانی بند کر دیا تھا کہ ان کو پانی بھی نہیں پینے دیا، دریائے دجلہ و فرات ان کے لیے بند کر دیا، وہاں سپاہی تعینات کر دیے۔ یہ کیفیت اپناؤ، اور اگر اللہ نے ہمت دی ہے تو 7 محرم سے روزے رکھنے شروع کر دو۔ دیکھیں کوئی کہے گا بھئی کہیں قرآن میں لکھا ہے، کہیں حدیث میں لکھا ہے، اللہ اکبر، کہیں نہیں لکھا۔ یہ ایمان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، یہ غیرت ایمان ہے، غیرت ایمان یہ ہے، جذبہ ایمان یہ ہے کہ حسین نے تو اپنا سارا کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا، ہم امام حسین کے نام پہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، ان کے ایصال ثواب کے لیے روزہ تک نہیں رکھ سکتے، ہم قرآن مجید کی تلاوت تک نہیں کر سکتے، ہم ان کے نام کی ایک دیگ بھی نہیں پکوا سکتے۔ ہے تو سب کچھ رب کی ذات کے لیے، لیکن یہ ایک ہے ایمان، جی ہمارے دل میں ہے سارا کچھ، تو پھر اظہار بھی تو ہونا چاہیے،
اظہار بھی تو ہونا چاہیے. تو پھر دل میں سب کچھ ہے تو پھر اپنوں کے لیے تو سب کچھ کرتے ہو اور ان کو بھول جاتے ہو جو ہیں ہی ہمارے حقیقی، جن سے محبت کرنا عین عبادت ہے، جن سے محبت کرنا عین ایمان ہے، جن سے محبت کرنا عین حقیقی ایمان ہے. ان سے محبت کرو اس لیے کہ حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے محمد کے دل کو خوش کیا، اس نے محمد کو راضی کیا، اور جس سے حضور راضی ہو گئے ان سے اللہ راضی ہو گیا. یہ ایک فکر ہے، حسین بھی ایک فکر ہے، یزید بھی ایک فکر ہے. اب دیکھیں نا وہ یزید کون ہے؟ ایک صحابی رسول کے گھر پیدا ہونے والا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پیدا ہونے والا. مگر امیر معاویہ نے اسے پالا پوسا سب کچھ دیا. یہ تو نہیں کہا تھا کہ حسین کو شہید کر دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو وہ خود بدبخت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اللہ نے دنیا اور آخرت میں اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا ہے. رب نے دوزخ کے عذاب کو اس کے مقدر کا حصہ بنا دیا ہے. اس لیے افس اور بٹس کی طرف نہ جائیں، ایسی باتوں کی طرف نہ جائیں. اگر کوئی ایسی بات کرے تو ہماری غیرت ایمانی یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اس کے منہ کو لگام دی جائے کہ منہ سنبھال کے بات کرو کہ یہ کون ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا دین ہے. اللہ اکبر. جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتا دیا اور جس ناز و نام سے 6-7 سال حضور نے حسن و حسین کی تربیت کی ہے، کمال کی تربیت کی ہے، کمال کی تربیت کی ہے. اتنی پیاری تربیت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک حسن و حسین کو اپنے کندھوں پر نہ بٹھاتے، جب تک حسن و حسین کو اپنی پیٹھ پر نہ بٹھاتے، جب تک حسن و حسین کو اپنی شانوں پر نہ بٹھاتے، جب تک حسن و حسین کو چوم نہ لیتے، جب تک حسن و حسین کو گھر جا کے مل نہ لیتے، جب تک حسن حسین کی انگلی نہ پکڑتے، جب تک حسن حسین کو مدینے کی گلیوں میں نہ پھراتے، جب تک حسن حسین کو مسجد نبوی میں نہ دیکھتے، اس وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل خوش ہی نہیں ہوتا تھا. جمعے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کے لیے کہ جب خطبہ جمعہ امام دے رہا ہو تو اس وقت جو نمازی بھی ہے اگر کسی بیٹھے ہوئے نمازی کے کندھے کو پھلانگے گا ایسے ہے جیسے اس نے جہنم کا پل کراس کیا، جہنم کا پل کراس کیا. اور امام کا خطبہ سننا واجب ہے، لازمی ہے. لیکن ادھر کیا ہے کہ حضور مسجد نبوی میں خطاب جمعہ فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ادھر امام حسین چونکہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی تو علی کا گھر تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم رکھتے تو مسجد نبوی میں رکھتے تھے. اللہ اکبر. ادھر منظر کیا ہے کہ امام حسین لڑکھڑاتے ہوئے سرخ رنگ کا پیارا لباس پہنا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے ڈگمگاتے ہوئے گرتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ادھر اصحاب رسول ہم تن گوش ہیں. لوگوں یہ خطیب میں نہیں محمد مصطفیٰ ہیں، یہ سننے والے آپ نہیں محمد کے اصحاب ہیں، محمد کے لاڈلے ہیں، محمد پر جان قربان کرنے والے ہیں. حضور کا خطبہ سننے والے ابو بکر صدیق ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، حسنین کریمین ہیں. اللہ اکبر. حضور جب امام حسین کو دیکھتے ہیں منبر سے اتر آتے ہیں، خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، امام حسین کو اٹھا لیتے ہیں. تو حضور امام حسین نے بتا دیا کہ حسین میری شریعت ہے. امام حسین کو کہ اٹھا کر حضور نے بتا دیا کہ اگر میری شریعت مکمل ہوتی ہے، اللہ کا دین مکمل ہوتا ہے تو حسین سے محبت کرنے پر مکمل ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور کبھی حسین کو اٹھانے کے لیے منبر سے نیچے نہ آتے، کبھی بھی نیچے نہ آتے. حضور فرماتے کوئی بات نہیں، بچہ آ رہا ہے آ کے بیٹھ جائے گا، مگر قربان جائیں. اٹھا کے سنبھال کے اپنا خطبہ جمعہ چھوڑ کے بتا دیا کہ لوگوں حسین عام نہیں، اس لیے کہ میں بھی خاص ہوں، میرا حسین بھی خاص ہے. اس لیے ان سے محبت کرو،
ان کی اولادوں سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی سے انشاءاللہ گفتگو اگلے جمعے ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ۔